السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز۔ گزشتہ حصے میں ہم نے اہل بیت کے نوجوانوں کی عظیم قربانیوں اور حضرت عباس بن علی کی شہادت کا ذکر کیا تھا۔ اب کربلا کا وہ باب شروع ہوتا ہے جسے تاریخ کے سب سے دردناک ابواب میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیموں پر ایک عجیب خاموشی طاری تھی۔ اہل بیت کے اکثر جوان شہید ہو چکے تھے، بچے پیاس سے نڈھال تھے، خواتین صبر اور دعا میں مصروف تھیں، اور امام حسین بن علی اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم سن فرزند حضرت علی اصغر بھی شدید پیاس کی حالت میں تھے۔ اس واقعے کی تفصیلات مختلف تاریخی روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، تاہم یہ بات معروف روایات میں بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت اہل بیت سخت مصیبت اور پیاس میں مبتلا تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے سامنے ایک مرتبہ پھر نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو کم از کم میرے اہل بیت اور بچوں پر رحم کرو۔ آپ نے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور اپنے اعمال پر غور کرنے کی تلقین کی، لیکن حالات جنگ کی طرف بڑھ چکے تھے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر ساتھی اور اہل بیت کے افراد اب شہید ہو چکے تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، لیکن آپ کے چہرے پر صبر، وقار اور اللہ پر کامل یقین نمایاں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ کی زبان پر حمد و ثنا تھی اور دل اللہ کی رضا پر مطمئن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ شدید تھکن، پیاس اور غم کے باوجود آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے بہادری اور صبر کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آخر کار آپ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 61 ہجری 10 محرم کا دن تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم قربانی کی یاد بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں میں غم کی کیفیت تھی۔ خواتین اور بچے شدید آزمائش میں تھے، لیکن ان حالات میں بھی صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت زینب بنت علی نے اس مشکل وقت میں اہل بیت کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ کربلا کی سرزمین پر یہ قربانیاں صرف ایک خاندان کی قربانیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ حق، انصاف، صبر اور دین کی سربلندی کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیاں تھیں۔ اسی وجہ سے واقعہ کربلا آج بھی امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک اہم باب سمجھا جاتا ہے۔ عاشوراء کا دن ختم ہو چکا تھا، لیکن اہل بیت کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک اور نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جس میں اسیری، کوفہ اور شام کے سفر اور حضرت زینب بنت علی کی تاریخی خطبات کا ذکر آتا ہے۔ 10 محرم کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میدان کربلا خاموش تھا۔ وہ عظیم شخصیات جنہوں نے حق اور سچائی کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھیں، اب اپنے رب کے حضور پہنچ چکی تھیں۔ خیموں میں خواتین، بچے اور بیمار افراد موجود تھے۔ ان میں امام زین العابدین علی بن حسین بھی شامل تھے، جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس مشکل وقت میں حضرت زینب بنت علی نے صبر، ہمت اور استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ انہوں نے بچوں اور خواتین کو سنبھالا۔ ہر طرف غم اور تکلیف تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور حق کی طاقت موجود تھی۔ اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں کوفہ لے جایا گیا۔ راستے بھر لوگ حیرت اور غم میں مبتلا تھے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس سانحے کی شدت کو دیکھ کر افسردہ تھے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد اہل بیت کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ روایات کے مطابق اس موقع پر حضرت زینب نے نہایت جرأت اور وقار کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ حق اور باطل کا فیصلہ صرف ظاہری طاقت سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا اور سچائی ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھرپور تھا، لیکن اہل بیت نے ہر مشکل کا صبر اور ایمان کے ساتھ سامنا کیا۔ دمشق میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچائی کی بات کی۔ انہوں نے ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ان کے صبر اور استقامت نے ثابت کر دیا کہ طاقت صرف تلوار کی نہیں، بلکہ حق اور سچائی کی بھی ہوتی ہے۔
امام زین العابدین علی بن حسین نے بھی بعد کے زمانے میں علم، عبادت اور اخلاق کے ذریعے اہل بیت کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ ان کی زندگی صبر، عبادت اور اللہ کی بندگی کا ایک روشن نمونہ تھی۔ واقعہ کربلا ہمیں بہت سے عظیم اسباق دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے حق پر ثابت قدم رہنا۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، سچائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر اور استقامت پر قائم رہنا۔ آزمائشوں میں اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، انصاف، دیانت اور حق کے لیے کھڑے ہونا ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے قربانی کا جذبہ۔ بڑی کامیابیاں ہمیشہ عظیم قربانیوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کربلا کا پیغام دنیا بھر میں زندہ ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ ایمان، وفاداری، صبر اور حق کے لیے قربانی کی ایک لازوال مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کے کردار سے سبق حاصل کرنے اور حق و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقتی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حق، صبر اور قربانی کا پیغام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل AN ڈیلی وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔